یہ پورا وہ ٹولہ ہے جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، وہ یہ ملا ہیں۔ یہ سادہ لوگ بیچارے ان سے کبھی نفرت نہ کریں۔ ہاں البتہ یہ بیچارے سادے لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے ظاہر ہے ہماری آپ کی باتوں سے، ان کو پیار سے بتانا ہے، یعنی حتیٰ کسی اہل سنت کے سامنے ان کے کسی بڑے کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ہم قطعاً کبھی لان نہیں بھیجتے، ہاں جرنل لان تو بھیجنی چاہیے، جو بھی اللہ کا، رسول کا، ائمہ کا دشمن ہے اس پہ لعنت۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر۔ لیکن ہاں ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ دشمنان رسول آل رسول کون تھے، علمی طریقے سے، تاکہ وہ خود لعنت بھیجیں۔ صرف لعنت بھیج دی جائے اور ان کو حقائق نہ بتائے جائیں، یہ اچھا نہیں ہے کام۔ تو کبھی بھی برادران اہل سنت کے سامنے ان کے بزرگوں کی توہین نہ ہو۔ توہین سے کیا مراد؟ یعنی بغیر دلیل کے برا نہ کہ، یعنی فقط آپ کہہ دیں فلانے پہ لعنت، نہ، علمی طریقے سے اس کو بتائیں کہ ان لوگوں نے کیا ظلم کیا۔ اب ہمارے کیا شدت چل رہی ہے، یا لعنت بھیجیں گے اور علمی بات نہیں کریں گے، وہ بھی بیکار ہے، یا اصلاً بات ہی نہیں کریں گے، وہ اس سے بڑا برا ظلم ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں منافقین۔ فرض یہ کر لیتے ہیں کہ عالم اسلام میں یہ منافقین ہار جاتے، مسیلمہ کذاب کامیاب ہو جاتا، وہ بھی تو اٹھا تھا، تحریک چلی ہے، جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان۔ فرض یہ کر لیتے ہیں کہ یہ منافقین نہ آتے، مسیلمہ کذاب نبی بن جاتا۔ آج آپ جانتے ہیں کیا پرابلم ہوتا؟ آج پرابلم یہ ہوتا کہ آیا مولا امیر المؤمنین امام اول ہیں، یا مسیلمہ کذاب جو ہے لعنت اللہ علیہ وہ نبی ہے؟ آج ہماری بحث ہوتی ختم نبوت پر۔ ہم کہتے ختم نبوت ہو گئی، امامت کا سلسلہ ہے، وہ لوگ کہتے نبوت ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ آج عالم اسلام میں 90% لوگ مسیلمہ کذاب لعنت اللہ علیہ کے ماننے والے ہوتے۔ آج بالکل سینیریو بدلا ہوا ہوتا، اس کے ساتھ لگانا پڑتا ہے احترام کے کلمات کو، ان کے ساتھ اتحاد کرنا پڑ جاتا، بالکل کرنا پڑتا۔ لیکن وہ جو 80% لوگ ہوتے بیچارے، ان میں سے ظاہر ہے کہ 70% بالکل معصوم ہوتے، تو کیا کرتے ہم لوگ؟ ہمارے بھی شاید بعض مولوی ملا یہی کرتے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، یہ اختلافی باتیں ہیں، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، وہ نبی ہیں تو ہوا کریں، یہ علی امام ہیں تو ہوا کریں۔ نہ بابا، ایسا نہیں چلتا۔ نبوت اور امامت کو واضح کلیئر کرنا چاہیے، امام اور خلیفہ برحق کو واضح کلیئر کرنا چاہیے، البتہ علمی طریقے سے۔ بالکل ہمیں حقائق بتانے چاہیے، اس کے اوپر رکنا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمیں یاد ہے امریکہ میں ایک دفعہ بڑا اچھا ملاقات کا سلسلہ رہا تھا جنید جمشید صاحب سے، بلکہ کئی جگہ وہ خود ہمیں لے بھی گئے تھے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ سرکار، ہمارے جتنے پروگرام ٹی وی پہ ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ واقعاً اچھی طریقے سے ہوتے تھے، اور جتنے بھی ٹی وی پروگرام ہوئے گو کہ وہاں پر ایک شیعہ ہوسٹ بھی ہوتے تھے، لیکن ہمیں ہمیشہ انہوں نے بلایا، جنید جمشید۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ سرکار آپ کا مثلا زوجہ رسول کے بارے میں اب لوگوں کو ام المومنین کہہ دیا جاتا ہے، ہم کلیئر کر چکے ہیں کہ ام المومنین کے صرف ایک معنی ہے کہ رسول اللہ کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ طلحہ نے شور مچایا ہوا تھا کہ جب رسول مریں گے تو میں عائشہ سے شادی کروں گا، ماحول خراب کیا ہوا تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جی یہ سب مائیں ہیں، مائیں کیوں ہیں؟ نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی وہ احترام جو ماں والا تصور کیا جاتا ہے، یہ تو علماء اہل سنت نے بھی نہیں مانا جو اب ہمارے مان رہے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف اس سے کوئی احترام نہیں ہے، صرف نکاح ہے، نکاح حرام ہے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دوں گا، وَإِلَّا میں نہیں پسند کرتا کہ جب آپ کے ساتھ بیٹھوں تو آپ کو کوئی ایسی بات کروں کہ جو آپ کے لیے ناگواری کا سبب ہو اور دوری کا سبب ہو، لیکن جب پوچھا ہے تو ظاہر بتانا چاہیے۔ میں نے کہا یہ وہ خاتون ہیں کہ کتنی جگہ انہوں نے احکام خدا کو بدلا، رسول اللہ کی توہین کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، یہ ساری داستان جناب عائشہ کی ہے۔ اللہ رسول پر بہتان باندھا، اب اس کے لیے کیا قرآن میں آیا ہے واضح جان لینا چاہیے۔ جو اللہ رسول پر بہتان باندھے وہ کیا ہے اسلامی اعتبار سے، یہ بھی کلیئر ہے۔ وہ ام المؤمنین تھی، نہ نکاح نہیں ہو سکتا، بس اس حد تک۔
یہ جو داستان ہے شیعوں کو قرآن بکری کھا گئی، ایسی کوئی ہمارے داستان نہیں ہے، یہ داستان خود ان محترمہ کی بنائی بھی ہے، کیونکہ عالم اسلام میں انہوں نے ایک بدعت شروع کی تھی. اس کے اوپر ہمارا تفصیل سے بھی انشاءاللہ لیکچر بھی آ جائے گا، پہلے ہم تھوڑا ڈسکس کر چکے ہیں. وہ بدعت کیا شروع کی تھی ان محترمہ نے، اتنا بتانا بھی مناسب نہیں لگتا، لیکن عالم اسلام میں ہلا دیا تھا انہوں نے. آج اگر آپ وہ ورڈ لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انگلش اردو میں آپ اور ہم شاید اتنا اویئرنیس نہیں رکھتے، اور عرب، کیونکہ عرب بہت سارے ایسے ہیں جو پکے عیسائی ہیں، بہت پرانے ہیں، شام کے، لبنان کے اس طرف کے جو عرب ہیں، یہ لوگ سب سے قدیم نسل ہیں. تو باقاعدہ انہوں نے تو فوٹویں تک بنائی ہوئی ہیں گوگل میں، اگر آپ جائیں تو لکھیں آپ رضاء الکبیر. رضا یعنی بچوں کو دودھ پلانا، کبیر یعنی بڑی عمر کے افراد کو. ان محترمہ نے ایک بدعت شروع کی تھی، ایسی بدعت کہ عالم اسلام آج تک ہلا ہوا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے. وہ بدعت کیا تھی کہ یہ کہتی تھیں کہ جس کو یہ پسند کرتی تھی، پسند سے کیا مراد، یہ چاہتی تھی کہ مثلا فلان آدمی میرے سامنے آ کے بیٹھے اور میں بغیر پردے کے بیٹھوں، میں بغیر پردے کے بیٹھوں. تو کیا کہتی تھیں، جاؤ میری بہنوں اور بھانجیوں اور بھتیجیوں کا 5 دفعہ دودھ پی کے آؤ. جب لوگوں نے سوال کیا، خصوصاً حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہا نے، یہ یاد رکھیں کہ حضرت خدیجہ کے بعد اگر کوئی خالص تھی ایمان میں تو حضرت ام سلمہ تھی. باقی ازواج بھی یا خاموش تھیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے اہل بیت کا ظلم دیکھ رہی تھیں، اور کچھ جو ہیں وہ دشمنان اہل بیت کے ساتھ بھی تھیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں. جیسے کہ جناب ام حبیبہ معاویہ کی بہن تھی، کوئی ساتھ نہیں دیا انہوں نے مولا علی کو، کوئی ساتھ نہیں دیا. اور دوسری جانب خود جناب عائشہ کے خلاف تھی. یہ بھی ذہن میں رہے. اس کے بعد ہم بیان کریں گے، اگر بھول جائیں تو یاد دلائیے گا. تو ان محترمہ نے فتویٰ دیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے. اور وہ کہتی تھیں کہ کچھ افراد کے بارے میں کہ مثال کے طور پر میں چاہتی ہوں تم آ کے بیٹھو میرے سامنے ہو، مجھے پردہ وردہ نہ کرنا ہو، میں کھل کے بیٹھوں گی آرام سے، بال بال کھلے. تو تمہیں کب بیٹھوں گی تمہارے سامنے؟ جب تم میرے محرم بن جاؤ گے. محرم کیسے بنو گے؟ میری بہنوں کا یا بھانجیوں کا بھتیجیوں کا 5 دفعہ دودھ پی کے آؤ. اور وہ چیزیں ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اس دودھ میں شرط ہے کہ علیہ السلام والسلام، پیالے ویالے میں نہیں، 5 دفعہ دودھ پی کے آؤ. اب اس پر سب نے شور مچایا کہ یہ کیا قیامت ہے، یہ کیا دین کو بدلا جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو قرآن میں ہے، قرآن میں تھا، حکم قرآن ہے یہ. انہوں نے کہا کہاں ہے قرآن میں، کس قرآن میں ہے؟ اب یہ موضوع بخاری میں بھی ہے، سنن ابن داؤد میں بھی ہے. بخاری میں اجمالی طور پہ ہے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھتے تھے، سنن ابن داؤد میں تفصیل کے ساتھ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن میرے بستر کے نیچے تھا. ایک بکری داخل ہوئی اور قرآن کے کچھ اوراق کھا گئی. اسی میں یہ والی آیت تھی رضاء الکبیر کی، اسی میں آیت تھی رجم کی، یعنی اسٹون ٹو ڈیتھ، پتھر مار کے مارنے کی. یعنی تحریف کے اصل قائل یہ لوگ ہیں. یہ بکری والی داستان ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ سالوں میں، ان صدیوں میں ہمارے لاکھوں شیعہ قتل ہو گئے اس بکری کی وجہ سے. یہ بکری ہماری نہیں تھی، یہ تو جناب عائشہ کی بکری تھی. اب لوگ کہتے ہیں تعصب کی بات ہو رہی ہے. بابا تعصب کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ہم کو ذبح کر رہے ہیں اس بکری کی، نے قرآن کھا لیا. کیا ہم نہ بتائیں کہ بکری ہماری نہیں تھی؟ کیا ہم اپنے یہ کہیں کہ نہیں اتحاد رہے لیکن ہم قتل ہوتے رہیں؟ ہم اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کروائیں، وہ ہمیں قتل کرتے رہیں گے؟ یہ بہتر ہے کہ بتائیں کہ بابا یہ ایسی کوئی ہمارے یہاں چیز نہیں ہے بکری کی. یہ تو آپ کے سنن داؤد میں ہے، سنن ماجہ میں ہے، یہ بخاری مسلم میں ہے. یہ بکری کا داستان ہماری نہیں ہے، جناب عائشہ کی ہے. اپنا گناہ چھپانے کے لیے، اپنا بہتان چھپانے کے لیے، اپنا جو خدا پر انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو آیت تھی قرآن میں. کہاں گئی یہ آیت؟ بکری کھا گئی. اب آپ تصور کریں کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں، اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو ہم مارے جائیں گے. آج کسی کی جرت ہو رہی ہے کہنے کی کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، کیونکہ ہم نے سامنے دکھا دیا. سب نے
سب سے پہلا لیکچر جو حوالوں کے ساتھ ہم نے بنایا تھا اتفاق سے آج سے 5 سال پہلے، وہ یہی بنایا تھا، بلکہ 7 سال پہلے سب سے پہلا لیکچر، کیونکہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہر جگہ اسی خورشیوں کو قرآن بکری کھا گئی، شیعوں کو قرآن بکری کھا گئی، تیونس، الجزائر، مراکش، انڈیا، پاکستان، ہر جگہ چوتھی پانچویں کے بچے سے لے کر آپ کو تعجب ہوگا کہ جب ہم نہیں جانتے تھے کہ شیعوں میں کیا کیا چیزیں ہیں، ہمارے چوتھی پانچویں کلاس کے جو ہمارے بعض دوست تھے، اب تک مجھے یاد ہے کہ جب مجھے بھی نماز نہیں آتی تھی تو وہ کہتا تھا تم لوگ نماز میں مکھیاں اڑاتے ہو، تو مجھے نہیں معلوم تھا مکھیاں اڑاتے ہیں کیا اڑاتے ہیں، یعنی یہ ان کی تربیت تھی۔ اور یہ کہ جو شیعوں قرآن بکری کھا گئی، امام حسین کو شیعوں نے مار دیا، یہ تو ان کی تربیت ہے شیعوں کے خلاف بغض والی۔ اب اس کا آپ جواب نہ دیں، کیوں کہ جی اختلاف ہو جائے، بابا اس سے اختلاف نہیں ہوگا، اس سے اختلاف ختم ہوگا۔ آج عام طور پہ کوئی نہیں کہتا شیعوں قرآن بکری کھا گئی، کم ہو گیا ہے۔ کیوں کم ہو گیا ہے؟ کیونکہ دکھا دیا ہے کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، تمہارے یہاں ہے، بکری ہماری نہیں تھی، تمہاری ماں کی بکری تھی، تمہاری ماں دی بکری سی۔ ابھی کو برائی ہے، توہین ہے؟ نہ، کوئی توہین نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، ان کو بیان نہیں کریں گے مارے جائیں گے۔ شیعوں کا قرآن 40 پارے کا تھا، اب نہیں بیان کریں گے مارے جائیں گے۔ اب یہ کتنی عقل کی کمی کی بات ہے کہ اپنے دفاع والی چیز کو ہمارے لوگ برا سمجھ رہے ہیں، ہمارے لوگ برا سمجھ رہے ہیں کہ آپ بیان نہ کریں، اس میں توہین ہو رہی ہے۔ بابا کوئی توہین نہیں ہے اس میں، یہ صحیح روایات ہیں، سنن ماجہ میں، سنن داؤد میں، پھر مسلم میں بھی آدھی، کوئی توہین والی بات نہیں ہے۔ نہیں بیان کریں گے آپ مارے جائیں گے۔ جناب سیدہ کا یہ جو خطبہ تھا اور معاملہ فدق تھا، اور خود ان کی ذات مقدس ہے، جو ان کی ناراضگی ہے، یہ نماز میں نہ آنے دینے کا حکم ہے، ان ساری چیزوں سے حق اور باطل پہچانا جاتا ہے۔ ایام فاطمیہ میں ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں حضرت آیت اللہ کاظم قزوینی کا، ان کی بہت ساری کتابیں، خصوصاً تقریباً 23 جلد پہ ہے، امام الصادق من المہد الی اللحد، انہی کتاب ہے فاطمہ الزہرا من المہد الی اللحد، اور باقی چند ائمہ کے بارے میں بھی ہے، من المہد یعنی گود سے لے کر قبر تک۔ تو جمعے کے دن عموماً میں ان کے یہاں جاتا تھا سوال و جواب کے لیے، اور بہت ہی نیک پاک پاکیزہ متقی حضرات میں سے تھے کہ اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے، ان کے درجات اور تمام علماء کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات۔ تو اب جناب سیدہ کا یہ جو حکم تھا، مثلا جو وصیت تھی کہ میری قبر کو پوشیدہ کر دینا، مجھے رات کو دفن کرنا، تو میں نے سوال کیا کہ یہ اس میں مصلحت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تاکہ قیامت تک کے لیے حق کو پہچانا جائے۔ کیا مراد؟ یعنی ہمیشہ یہ سوال اٹھے گا کہ یہ لوگ کیوں نہیں آئے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ میں؟ تو بخاری میں بھی واضح ہے، اب بخاری میں واضح لکھا ہوا ہے وصلی علیہا علی ولم یؤذن بہا ابا بکر، کہ ابو بکر کو اس میں آنے کی اجازت نہیں دی رسول اللہ، مولا امیر المومنین نے اجازت نہیں دی، چاہے کہ نماز پڑھوائی ہو۔ اب یہ لوگ شور کرتے ہیں جی انہوں نے نماز پڑھائی، کیوں شور کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب پبلک کو پتا چلے گا کہ نماز نہیں پڑھائی تو ہر آدمی یہ سوال کرے گا کہ کیوں نہیں نماز پڑھنے دی گئی، اس کا مطلب پرابلم تو تھا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب سیدہ وصیت فرما رہی ہیں کہ میرے جنازے میں ان کو آنے نہ دینا، میری قبر کو پوشیدہ کر دینا، تو کیا وہ اختلاف بین المسلمین ڈال رہی تھیں؟ نہ، ان چیزوں سے اختلاف بین المسلمین نہیں ہوتا، ادب اور تمیز سے بات کی جائے، اس سے در حقیقت اتحاد بین المسلمین ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا، اتحاد ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ اگر آج 80% ہوتے مسیلمہ کذاب کے ماننے والے، ممکن ہے بعض لوگ سوچیں مسیلمہ کذاب کون ہے؟ مسیلمہ کذاب یمن کی طرف، یمامہ کی طرف ایک آدمی تھا جس نے رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اور رسول اللہ کی ایک زوجہ تھیں قتیلہ بنت قیس قندی، یہ زوجہ تھی ایک رسول کی، یہ بھی کافر ہو گئی تھی، جو شور مچایا جاتا ہے نا ام المومنین ام المومنین، ایک زوجہ رسول تھی، ان کا نام تھا قتیلہ بن قیس قندی، قتیلہ بن قیس قندی، یہ اس مسیلمہ کذاب کی ماننے والی ہو گئی تھی، کافر ہو گئی تھی۔ تو مسیلمہ کذاب ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا،
پھر خلیفہ اول کی فوج میں، خلیفہ سیاسی اول جناب ابوبکر کی فوج میں، اور اس میں باقاعدہ جنگیں ہوئیں۔ اب فرض کریں کہ وہ جیت جاتا تو کیا ہوتا؟ آج کون ہوتا؟ ہر جگہ چل رہا ہوتا مسیلمہ کذاب۔ جو ہم نے کہا نا، آج بحث یہ نہیں چل رہی ہوتی پہلا خلیفہ کون ہے، پہلا امام کون ہے، آج بحث یہ چل رہی ہوتی کہ شیعوں کے یہاں پہلا امام مولا علی ہیں، اور ان کے یہاں کیا ہوتا دوسروں میں؟ جی مسیلمہ کذاب جو ہے وہ نبی ہے معاذ اللہ۔ تو اب اگر مسیلمہ کذاب کے چہرے سے نقاب ہٹا کر اہل بیت کی جانب بلایا جائے تو یہ اتحاد بین المسلمین ہوتا یا اختلاف بین المسلمین ہوتا؟ رسول اللہ کو جو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دے، یہ نسبت دین دینے دی جائے، یہ زیادہ اچھا ہے رسالت کے لیے، یا اس نسبت دینے والے کے چہرے سے نقاب ہٹا کر رسول کی عصمت کو ثابت کیا جائے؟ یہ اسلام ہے۔ کیونکہ اگر اس فرد کا آپ دفاع کریں گے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قرآن کافی ہے اور رسول اللہ جو ہے معاذ اللہ جو ہے وہ بہکی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو اختیار ہے، یا رسول اللہ کی عصمت کو بچا لیں یا اس آدمی کو بچا لیں۔ اب اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹانی ہے لیکن علمی طریقے سے۔ ہم بے شک لعنتیں بھیجیں اپنے درمیان، لیکن جب دوسرے کے ساتھ بات ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ کلیئر بتانا ہوگا۔ خیر بات یہ نکلی تھی کہ ہم سے جب انہوں نے سوال کیا موصوف نے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، تو میں نے بتایا کہ ہم یہ کہتے ہیں۔ پھر یہی وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے آپ کے تیسرے خلیفہ کے قتل کا حکم دیا تھا اور کفر کا حکم دیا تھا۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت میں اتنی زیادہ تکفیر ہے کہ یہ بھی کافر ہو گیا، یہ بھی کافر ہو گیا، اس کی ابتدا اصل میں ان کے بڑوں نے کی تھی۔ مثال کے طور پہ مالک ابن نویرہ کو کافر قرار دے دیا، قتل کروا دیا۔ یہ کام کس نے کیا؟ خالد ابن ولید نے کیا، ان کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابوبکر نے کیا۔ مالک ابن نویرہ کی بیوی کی عزت کو وسیلات لوٹا۔ مالک ابن نویرہ صحابی رسول کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پہ رکھ کے اس پہ کھانا پکایا۔ یہ تو تاریخ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ لوگ اسلام سے متاثر ہو جائیں، کون سا اسلام؟ اگر اسلام محمدی علوی ہے اس سے متاثر ہونا چاہیے، لیکن دنیا کے سامنے یہ اسلام پہنچ رہا ہے کہ خالد ابن ولید صحابی رسول کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کر رہا ہے، کھانا پکا رہا ہے، اسی رات اس کی بیوی کی عزت کو لوٹ رہا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کہیں کہ جی اسلام اچھا ہے، تو قطعاً خالد ابن ولید والا اسلام اچھا نہیں ہے۔ اب انہوں نے تکفیر کی جناب عثمان کی، اور فرماتی تھی اقتلوا ناثلا فقد کفر۔ ان کی شکل ملتی تھی مدینے کے لمبی داڑھی والے یہودی سے، تو محترمہ نے نام رکھا ہوا تھا ان کا نعسل، نون عین سے لام، نعسل، کہ مار دو اس نعسل کو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ کس کو؟ تیسرے خلیفہ کو ان کے۔ کس نے مروایا؟ جناب عائشہ نے مروایا۔ طلحہ زبیر ساتھ تھے، حتیٰ طلحہ نے اس کی قتل سے پہلے بیت المال پہ قبضہ کر لیا تھا، مار دیا ان کو۔ مارنے کے بعد یہ محترمہ نکل کے مدینے کے حالات خراب ہوئے، مکے پہنچ گئیں۔ مکے میں ان کو خبر ہوئی کہ یہ مار دیا گیا ہے، خوشی کا اظہار کیا۔ بعد میں سوال کیا پھر کیا ہوا، تو کہا کہ علی ابن ابی طالب کو خلیفہ چن لیا گیا ہے۔ تو ان محترمہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی، میری پلاننگ تھا طلحہ خلیفہ بنے، یہ تو علی آ گئے، تو فائدہ کیا ہوا اس کو مارنے کا اتنا؟ تو یہیں سے محترمہ کہتی ہیں کہ عثمان مظلوم مارے گئے، آؤ علی سے انتقام لیں۔ یہاں سے انہوں نے کرتہ عثمان اٹھایا کہ آؤ علی کے خلاف فوجوں کو جمع کیا جائے، یہ بنیاد تھی جنگ جمل کی۔ تب اس بیچارے سادے مومن نے سادے مسلمان نے کہا، یا آقا جنید جمشید نے کہ اللہ مغفرت فرمائے، کہ بھلا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ حضور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میری بات کا بالکل یقین نہ کیجیے گا، پورا احتمال دیجیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے ایسی باتوں پہ، لیکن تحقیق کریں۔ اب آپ بتائیے کہ ایسی خاتون کے بارے میں کہ جو مولا امیر المومنین سے جنگ کر رہی ہیں، کیوں کہ جس کو مروایا ہے اس کے ہاتھ میں پاور نہیں آئی، علی کے پاس آ گئی تو علی سے جنگ کر لو، کیا کہنا چاہیے ایسے کے بارے میں؟ 10,000 سے 36,000 لوگ مروا دیے۔ لیکن جو سب سے پہلا حملہ ہوا عالم اسلام میں بہت گڑبڑ ہوئی ہے، اس کو عام طور پہ چھپایا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلا ظلم ہوا ہے وہ اشرف الانبیاء پہ ہوا ہے کہ حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی ہے۔ جو سب سے پہلا ظلم ہوا ہے عالم اسلام میں وہ جناب سیدہ پہ ہوا ہے۔ یعنی پورے عالم اسلام میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی وہ کون سی جنگ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی اختلاف ہوگا اس سے، نا کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ فرض کریں جی کوئز پروگرام ہو رہا ہے، عالم اسلام میں بعد رسول اللہ سب سے پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ جمل ہوئی۔ کس نے شروع کی؟ کوئی چائنا سے خاتون آئی تھی،
رومن امپائر کی خاتون آئی تھی، بیزنٹائن کی امپائر کی خاتون آئی تھی نا، زوجہ رسول تھی. کتنے افراد مارے گئے؟ 10,000 سے 36,000. کیا اب اس کو بیان نہ کیا جائے؟ یعنی ہم ہیں یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ نے امام حسین کو مارا، ہم نہ بتائیں کہ مولا علی کے خلاف فوج کون لائی تھی.